اچھا مفتی صاحب میرا اس پہ ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، جی مطلب یہ کنسرن ہے میرا، او جی آئی سی نے کوئی کلیئر اسٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر؟ ڈزنٹ میٹر میرے بھائی. کلیئر اسٹینڈ او آئی سی جو ہے وہ ایک ایسا ہی ہے جیسے مطلب ہم اس وقت اسکرین پر 5 لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم نے ایک تنظیم بنا لی، اس کا نام رکھ لیا او آئی سی، بس اس کی وہی ویلیو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس اتنا فرق ہوگا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں اپنی کانفرنسز کرنے کے لیے. ورنہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں لائی گئی تھی، اور وہ ایجنڈا تھا کہ مسلم امہ کو بظاہر یونائٹ کرنا لیکن اندر سے کھوکھلا کر دینا. وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر کامیاب ہے. یعنی وہ مسلم دنیا کو یونائٹ کرنا اور اس کی مین پاور کو یا اس کے سورسز کو عرب ایجنڈے کے بیک پہ رکھنا کہ آپ عرب کی پشت پناہی کریں. افسوس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب یہ تھاٹ جو نارتھ تھنڈر ایکسرسائز کی گئی تھی 20+ کنٹریز کی، جس میں ساروں کو شامل کیا تھا، وہ فورس کدھر ہے؟ وہ ایکسرسائز جو کروائی گئی تھی جھنڈے لہرا لہرا کر، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی وہ فورس بنائی گئی تھی کہ آپ نیٹو کے ایکویلنٹ وار آن ٹیرر جو ہے اس پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب وار آن ٹیرر اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ٹیرر کیا ہے؟ تو وہ نیٹو تو اپنا کام کر گئی. آپ کی جو فورسز ہیں جو اتنی بڑی ایکسرسائز انویسٹمنٹ، دا بگیسٹ بجٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ کیسے کے پاس ہے؟ کس جگہ پہ ہے سوائے عرب کے انٹرسٹ کو یا اپنے چھوٹے سے ٹکڑے کو انٹرسٹ کے لیے یہ ساری او آئی سی بنی ہوئی ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کے ایشو کو کتنا گھسیٹ کے اندر دھکیلا گیا او آئی سی کے اندر، اس کے اوپر بات نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ عرب انٹرسٹ کے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ کے اندر نہیں آتی وہ چیز. دیکھیں اس وقت جو عرب ممالک ہیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی طریقے سے غزہ میں جو لڑنے والے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، یہی پالیسی ہے ان کی. اور یہ پالیسی بالکل جگ ظاہر ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں، ڈر نہیں ہے بلکہ حمایت ہے کہ بھائی یہ جو ایک خاص آئیڈیالوجی ہے اگر یہ پھیل گئی تو کل ہمارے اقتدار کو خطرہ ہوگا، اس کو یہی ختم کر دو. اور کون ختم کرے؟ بھائی اسرائیل ختم کر دے، لوگ کہیں گے اسرائیل نے ختم کر دیا، ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا، ہمارا کام ہو جائے گا. یہ ہے مسئلہ. لاٹھی بھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حضرت مجھے آج بھی یاد ہے میرا ایجپٹ کا پلان تھا کائرو کے لیے، 2011 کی بات ہے، 2010-11 کی. اور تیونس میں دنگے شروع ہوئے، مصر میں ہوئے، لیبیا کے اندر مسئلے مسائل شروع ہو گئے. جب یہ سارا عرب سپرنگ جسے کہا جاتا تھا، عرب اپ رائزنگ، جی اس پر بڑی باتیں ہوئیں. مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی عرب سپرنگ کے نام سے انورٹڈ کوماز جب یہ شوشہ چھوڑا گیا، فٹافٹ دبئی کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور بحرین کے اندر، یہ جو قطر یہ ایریاز آتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو سیف سائٹ ان ملکوں کے اندر لوکل جو سعودیز تھے، لوکل جو عرب تھے، ان کے قرضے معاف کر دیے گئے، سیلریز جو ہیں وہ انکریز ہو گئیں، پینشنز جو ہیں انکریز ہو گئی. میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے. یہ فلسطین کے بھی بارے میں اگر کوئی بات کریں تو اپنے انٹرسٹ کے لیے کریں گے. اور حضرت نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ آج کے جاتے کل کے جاتے آج جائیں، آواز دبے گی تو فریڈم فائٹرز کو. ورنہ دیکھیں آج لوگ طالبان کی مثال دے دیتے ہیں، آج لوگ جو ہیں وہ ازبکستان کی مثال دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ بھی تو لڑ رہے تھے. اگر ان لوگوں یہ فتح پا سکتے ہیں تو ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں کرنٹ ایشوز کی کہ دیکھو وہاں بھی فتح ملی ہے، وہاں بھی ملی ہے، لہذا تم بھی شروع کرو. اس کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں جو کامیابی اپنے مشن میں ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میزائل برسا کر ہی ہو. یعنی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہو اور ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. کوئی بھی آدمی، حدیث میں ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. یعنی آپ یہ تمنا نہ کریں کہ حالات مزید خراب ہو جائیں، بلکہ حالات کو کسی طریقے سے قابو کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ ممالک اپنا اگر انفلوئنس استعمال کرنا چاہیں تو کل سے پہلے آج کر لیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ جھکتو آ رہا ہے، اور ان ممالک میں آ رہا ہے کہ جو اسلامو فوبیا کا گڑھ ہے. ابھی کل ہی پتا چلا کہ بھائی ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ آئی پی ایل میں لگا رہے ہیں. دبئی کے 50 بلین ڈالر انڈیا میں آ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، آ جائیں، ان کا ایک بزنس پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک امیٹک ٹرمز میں دیکھیں تو بھائی پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ اپنے ملک کو اسلامو فوبیا سے پاک کرو، تو ٹھیک ہے ہمارا انویسٹمنٹ حاضر ہے. بالکل بالکل. یعنی بارگیننگ ٹیبل کے اوپر کوئی بارگیننگ آپ کے پاس لسٹ ہو کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کے لیے. اور میں حضرت یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہماری آواز تو نہیں پہنچے گی، مگر یہ ہے کہ چلو یہ جملے جو ہیں کہہ دیے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنتے ہیں آپ کے الفاظ بھی. میں ان حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار ریاکاری کے لیے ہی، پبلک میں اپنی امیج کے لیے ہی کم از کم مسلمانوں کے حق کے لیے بول ہی پڑو، اپنی امیج کے لیے کہ ہم جناب مسلم دنیا کے لیڈر ہیں.
ہم نے بڑوں کو اسلامک ٹچ دیتے دیکھا ہے, آپ بھی تھوڑا سا ٹچ تو دے دیا کرو, کوئی ٹچ ہی نہیں دیتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب وہ ٹچ کی بات کیا ہے, میں یہ ترکی کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ چند ڈرامے ہیں, اس کے علاوہ کیا کنٹریبیوشن ہے کہ اسے چند ڈرامے جو ہے وہ مسلم امت کو لالی پاپ کے طور پر پیش کر دیے. اچھا مفتی صاحب میں اس میں ایڈ کر دوں بات, جی وہ کہ رجب طیب ایردوغان صاحب نے جب آپ نے وہ بولا نا کہ انہیں ایمبیسڈر بلا دیا, تو ان کو جلدی سے یہ بولنا پڑا کیونکہ یورپین یونین اور نیٹو کی طرف سے بڑا بلیک لیش آ گیا کہ رکو رکو, ہم یہ نا ہم ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں, ہم بس اپنا بس سفیر واپس بلا رہے ہیں, تعلقات ہمارے رہیں گے. سفارتی تعلقات ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 60% آئل آذربائیجان سے وایا ترکی جا رہا ہے وہ فوراً رک جائے گا, چونکہ اب تعلقات ختم ہو گئے. وہ تعلقات باقی ہیں, صرف ایک سمبولک طور پر ایمبیسڈر کو واپس بلایا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آذربائیجان کے اوپر مکمل انفلوئنس ترکی کا ہے کہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے جو آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا, اسی وجہ سے اس کی فتح ہوئی ہے. تو اگر ترکی اس کے اوپر انفلوئنس ڈال کر اس آئل کو بند کرانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ کرا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور ترکی کے لیے اردوغان کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ جو اپنی عوام کو خلافت عثمانیہ کا چورن بیچ رہے تھے, تو وہ آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع آ گیا, اب ہم اپنی لیڈرشپ ثابت کریں گے کہ کیسے جو ہے دنیا کے گیم کو چینج کیا جاتا ہے. لیکن نہیں, وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر تقریریں کر رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں مفتی صاحب اس پہ ایک اور ٹیک دینا چاہوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان ملک اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں درد رکھتے ہیں. ترکی بھی رکھتا ہے, پاکستان بھی رکھتا ہے, ایران بھی رکھتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے تجربات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر ملک کو مسئلہ جنگ کا نہیں ہے. جنگ پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ بڑی اچھی کر سکتا ہے, پاکستان کے پاس سپیریئر فائٹنگ پیرافینیلیا ہے, ترکی کے پاس ہے, ایران کے پاس ہے. جنگ ایشو نہیں ہے, جنگ کا آفٹر ماتھ پرابلم ہے. ابھی اب دیکھیں کیسے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان, ملائیشیا اور ترکی نے کوشش کی کہ اس طرح کا ایک اتحاد بنائے, تو ہمارے اپنے مسلمان ملک نہیں بننے دیا کہ یہ ایک اکٹھے نہ ہو جائیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس جنگ کے بعد, تو ترکی کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. اگر یہ ایشورنسز مل جائیں تو دیکھیں اسرائیل جیسے ملک کے ساتھ بغیر جنگ کیے بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے ایسی مسلمانوں کے, اس کی ایئر سپیس مسلمان ملکوں کی مرہون منت ہے. اس کی جو سیز ہیں, گرچہ غزہ والی پٹی کا سمندر ساتھ اس پہ اس کا قبضہ ہے, لیکن آگے پھر ٹرکش واٹرز اور یہ وہ نارتھ افریقن واٹرز وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. وہ کہاں تک جا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. بغیر جنگ کیے بھی اس کو کیپیچولیٹ کیا جا سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اگر ایشورنس مل جاتی ہے پاکستان کو ایران کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, ترکی کی طرف سے کہ ہم آپ گرنے نہیں دیں گے, پاکستان سٹینڈ لے سکتا ہے. ترکی سر بھائی بات تو وہی ہو گئی نا کہ لیڈرز جو ہیں یہ ان کی کمی اور ان کا نفاق ہے, ورنہ عوام کو یہاں یا ملکوں کو کوئی نہیں کوس رہا ہے. بات لیڈرز کی ہو رہی ہے کہ اگر لیڈرز جو ہیں وہ خلوص رکھتے اور اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھتے تو آج یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. میں آپ کو میں کیسر بھائی سے چاہتا ہوں, کیسر بھائی آپ, میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہی فرق کر دیں کہ ایک ملک میں اور ایک حکمرانوں میں یا ریاست ہے اور ایک طرف سیاست ہے, تو اس میں تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ورنہ کیسر بھائی آپ ہی کو سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ لوگ روڈ پر تھے اور آپ لوگوں کو جناب ہتھکڑیاں بھی ڈال دی گئی ہیں اور آپ لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھایا گیا ہے اور احتجاج ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں. یہ وہی ریاست تھی. اچھا ایسا بھی ہوا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھیں. جی میں وہی عرض کرنے لگا تھا ابھی کہ پہلے لاہور میں ہوا کہ جو اقصیٰ کی آواز کے نام پہ جو ایونٹ تھا وہ کہیں نہیں کرنے دیا گیا, بہت کوشش کے باوجود بھی. آخرکار وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوا, لیکن وہ بھی کیسے ہوا وہ بھی ایک اور کہانی ہے. اینڈ میں قذافی اسٹیڈیم والے بھی ناراض تھے کہ آپ نے یہ ایونٹ کیوں کیا. بالکل ایسے ہی جب یہ جماعت اسلامی نے تو اکوموڈیٹ کیا, لیکن اس میں بہت سی جماعتوں کے اور لوگ شامل تھے, مذہبی جماعتوں کے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان دونوں ایونٹس کی آپ حالت دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی, لیکن یہ جو لاہور والا ایونٹ تھا اس ہال میں 750 لوگوں کی تقریباً گنجائش تھی, اور میں نے اس کے فوراً بعد کہیں اور جانا تھا, ایک اور میری اسپیچ تھی, تو میں نے ان سے اجازت دی کہ مجھے پہلے کرنے دیں کہ میں نکل جاؤں. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ میری اسپیچ سب سے پہلے تھی, اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ہال
न सिर्फ भर चुका था, बल्कि जो सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़ के लोग सीट्स तक जाते हैं उस पे भी लोग बैठे हुए थे, और मेरे बाहर निकलते निकलते लोगों का तांता बंधा हुआ था जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की ये हालत है। इस्लामाबाद में जहाँ पे इन्होंने नहीं करने दिया, अगेन मेरी स्पीच वहाँ पे सबसे पहले थी बिकॉज ऑफ जो इंग्लिश ऑडियंस जो मीडिया आया हुआ था उसके लिए। तो मेरी स्पीच अगेन, यानी कि मैं आपको एंड की बातें नहीं बता रहा, शुरू की बातें बता रहा हूँ कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक लोग ही लोग थे। और अभी खैबर पख्तूनख्वा का जो क्राउड है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था, अभी वो मोटरवे पे स्टक थे। लोगों का ये रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत और ऑर्गेनाइजेशन जो गजा में काम कर रही है, पाकिस्तानियों ने इन डायर हालात में भी 1 अरब रुपया इकट्ठा किया गजा के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया उन्होंने। लोगों का तो स्टांस क्लियर है कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अब ये जो है ना वाहन के मारे हुए हुक्मरान, मसला वो जी है। जी हाँ, वही बात हो रही है कि हर एक आदमी को अपना इक्तदार और इक्तदार की जो नशा है वो प्यारा है। चले खैर, ये